یہ تاریخ شیعوں کے لیے قیامت کی تاریخ ہے، یہ تاریخ مصیبت کی تاریخ، یہ تاریخ فریاد کی تاریخ ہے۔ تم نے تو کل بھی اعمال کی، تم کل بھی اعمال کرو گے، مگر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچو کہ ان بیٹیوں نے کیسے اعمال کیے ہوں گے جن کا زخمی باپ کر رہے ہو۔ کیسے اعمال کی، زینب نے کیسے اعمال کی، ام کلثوم نے کیسے اعمال کی۔ دو راتیں ہیں تاریخ میں اور دو بیٹیاں ہیں۔ پہلی رات 21 رمضان، دوسری رات شب عاشور، مگر دونوں میں فرق جانتے ہو کیا؟ 21 رمضان کی بیٹی کا نام ہے زینب، اور شب عاشور کی بیٹی کا نام ہے سکینہ۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ مگر دو راتیں، دو بیٹیاں ہیں اور دو باپ ہیں، مگر دونوں بیٹیوں کے لیے دونوں باپ کے الگ الگ جملے ہیں۔ جو 21 رمضان والی بیٹی ہے اس سے اس کا باپ کہہ رہا تھا زینب نہ سونا، وقت بہت کم ہے۔ اور جو شب عاشور والی بیٹی ہے اس سے حسین پوری رات کہہ رہے تھے سکینہ سو جا، اس لیے کہ کل کی رات شام غریبہ ہے۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ۔ کل مصائب سنو، کل شہادت سنو گے، پڑھنا پڑیں گے۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میں امام کا مسجد میں جانا بھی نہیں پڑھوں گا، میں امام کا لوٹ کے آنا بھی نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ ابھی دو مجلسیں باقی ہیں، کل رات کی، ایک پرسوں صبح کی مجلس۔ میں کچھ منظر تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، اگر وہ منظر میں نے تمہیں دکھا دیا تو میں سمجھوں گا کہ رونے کا حق ادا ہو گیا۔ اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ زینب کے 18 بھائی ہیں، اگر آج نہ سوئی تو کل یا پرسوں سلا دیں گے، مگر حسین جانتے تھے کہ اگر آج سکینہ نہ سوئی تو کل کے بعد شمر کا تماچا سونے نہیں دے گا۔ شمر سو گئی، وقت قریب آ رہا، علی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ کبھی پاؤں پھیلا رہے ہیں، کبھی سمیٹ رہے ہیں۔ کرب کا عالم، درد کا عالم، بے چینی کا عالم۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بار بار حکیم سے پوچھ رہے ہیں کوئی ایسی چیز بتا جو میں اپنے بابا کو دے دوں، میرا بابا تھوڑا سکون محسوس کرے۔ اس نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بابا کو تھوڑا سا سکون ملے تو ہو سکے تو اپنے بابا کو تازہ دودھ پلائیے۔ بھئی یہ بات مدینے میں آگ کی طرح پھیل گئی، مدینے کی ہر گلی سے یہ 3 بچے کوزے میں دودھ لے گئے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مولا کتنے خوش نصیب ہیں، آج آپ کو دودھ کی ضرورت پڑی تو مدینے کی گلی سے ہر بچہ دودھ لے کے آ گیا۔ ہائے عاشور علی اصغر، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ کے۔ رونے میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ اپنی آوازوں کو کم کرو۔ حضرت آیت اللہ مرحوم طیب جزائری صاحب یہ جملہ پڑھتے تھے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے اظہار ثواب کے لیے جملہ پڑھتا ہوں۔ وہ جب ان شبوں میں مجلس پڑھتے تھے تو تمام عزاداروں سے کہتے تھے آہستہ آہستہ رو اور کان لگا کے سنو تو تمہیں کوفے سے زینب کے رونے کی آواز۔ اے میرے بابا، اے بابا، اب اس کیفیت کو سنو، وہ منظر دیکھ لیجئے، میں اس تمام کر دوں گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔
بانیان مجلس، بانیان پروگرام کو اللہ سلامت رکھے، خدا آپ کو ہر بیماری سے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، آپ کی عبادات کو خدا قبول کرے۔ 2 جملے سن لیجئے اور مجلس رحمت تمام، کیفیت سمجھیے گا۔ درمیان میں جو مسند ہے اس پہ علی لیٹے ہوئے ہیں، ادھر علی کے بیٹے کھڑے ہیں، ادھر علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ خطیب عالم محمد کہتے ہیں علی کے تمام بیٹے اور بیٹیاں علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، چہرے پہ خون لگا ہوا۔ اچانک علی کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب چہرے کا رنگ متغیر ہوا، امام حسین آگے بڑھ کے بابا کی پیشانی چوم کے کہنے لگے بابا آپ نے تو ابھی نعرہ لگایا ہے نا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ ہاں میرے لال۔ کہا تو بابا پھر یہ چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ بابا یہ بے چینی کیسی نظر آ رہی ہے؟ کہتے کوئی بے چینی نہیں حسین، 2 ارمان ہے جو دل میں لے کے جا رہا ہوں۔ بابا کون سا ارمان؟ کہتے میرے لال کاش یہ سجدہ پورا ہو جاتا جو عبد الرحمن ابن ملجم کی ضربت میں رکا، یہ سجدہ پورا ہو جاتا جو عبد الرحمن ابن ملجم کی ضربت میں روکا۔ اچھا بابا؟ وہ کہتے ہیں میرے لال ایک دن میں خطبہ دے رہا تھا، درمیان میں ساحل آ گیا مانگنے والا، میں نے وہ خطبہ روک دیا، کاش وہ خطبہ پورا ہو جاتا۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے اپنے سارے بھائیوں کی طرف دیکھا اور باپ کی پیشانی چھوڑی، ہاتھ پکڑ کے کہا بابا پریشان نہ ہوئیے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں بابا سجدہ ادا میں کروں گا، بابا سجدہ ادا حسین کرے گا، مگر بابا آپ کے اور میرے سجدے میں ایک فرق ہوگا۔ کیا بابا آپ نے دیس میں کیا میں پردیس میں کروں گا، آپ نے سائے میں کیا میں دھوم میں کروں گا۔ اے بابا جب آپ نے سجدہ کیا کوئی ظرف نہیں تھا، جب میں سجدہ کروں گا اکبر کی جوانی، عباس کے بازو، اصغر کی کمسلے، بابا میں وعدہ کرتا ہوں میں سجدہ پورا کروں گا۔ بابا آپ نے دیس میں کیا میں پردیس میں کروں گا، آپ نے سائے میں کیا میں دھوپ میں کروں گا، آپ نے مسجد میں کیا میں جنگل میں کروں گا۔ بابا جب آپ نے سجدہ کیا سینے میں کوئی زخم نہیں تھا، جب میں سجدہ کروں گا بابا زخموں سے چوروں گا۔ بابا جب آپ نے سجدہ کیا آپ بھوکے اور پیاسے نہیں تھے، جب میں سجدہ کروں گا 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا، اور بابا میں ایسے سجدہ کروں گا آپ نجف چھوڑ کے کربلا آ جائیں گے اور کہیں گے اب بھی آؤ میرا حسین سجدہ کر رہا ہے، بابا میں سجدہ کروں گا شبر کا خنجر۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار بات اللہ۔ بھائی ایک جملہ سن لیجئے اور مجلس رحمت تمام، بہت روئے آپ، ایک جملہ اور مجلس رحمت تمام۔ حسین کو قریب بلایا، پیشانی چوم کے کہا میرے لال مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ سنیں گے خطیب عالم محمد کہتے ہیں اس کے بعد علی نے اپنے اور بیٹوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے میرے لاڈلو سجدہ تو ادا حسین کرے گا، اب میرا وہ کون سا بیٹا ہے کہ میرا خطبہ ادا کرے، خطبے کو مکمل کرے۔ خطیب عالم محمد کہتے ہیں اس سے پہلے کہ علی کا کوئی بیٹا آگے بڑھتا چادر سنبھال کے زینب آگے آئی، اے بابا